بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً ملے۔ اب کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اسلامی خزانہ۔ آج کا مضمون ہے حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا مکمل واقعہ۔ تعارف: حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک عظیم نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں انہیں ذوالنون اور صاحب الحوت کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ ان کا واقعہ ہدایت، صبر، توبہ اور اللہ کی رحمت کی بے مثال ہے۔ حضرت یونس کا نسب اور ابتدائی زندگی۔ حضرت یونس کا مکمل نام یونس بن متی تھا۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ حضرت یونس کے والد کا نام متی تھا جو اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کا تعلق عراق کے مشہور شہر نیو سے تھا جو قدیم اشوری سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ نبوت کا اعلان: اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو نیو کے باشندوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ نیو کے لوگ مشرک، بت پرست اور فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس نے اللہ کا پیغام واضح طور پر پہنچایا۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی عبادت کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ لیکن قوم نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور تکذیب کی۔ قوم کی نافرمانی۔ حضرت یونس نے مسلسل سالوں تک اپنی قوم کو سمجھایا، دعوت دی، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے حضرت یونس کو جھٹلایا اور کہا، تم بس ایک انسان ہو، ہم تمہیں کیوں مانیں؟ اس مسلسل انکار کے بعد حضرت یونس کے دل میں ناراضگی آئی اور انہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ قوم پر عذاب کا سایہ۔ جب حضرت یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے نیو کی قوم پر عذاب کے آثار ظاہر کر دیے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، زمین لرزنے لگی اور لوگوں کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا ہے۔ قوم یونس نے سچے دل سے توبہ کی، بچے، عورتیں، مرد سب میدان میں نکل آئے، روزہ رکھا، روئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس کا سفر۔ حضرت یونس نیو سے نکل کر ایک ساحلی علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد سمندر میں طوفان آ گیا۔ لوگ گھبرا گئے۔ جہاز کے کپتان نے کہا کہ اس میں کوئی گناہگار ہے جس کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہے۔ قرعہ اندازی ہوئی اور قرعہ حضرت یونس کے نام نکلا۔ مچھلی کا پیٹ۔ لوگوں نے حضرت یونس کو سمندر میں ڈال دیا اور اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نقصان نہ پہنچانا، وہ ہمارا نبی ہے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ وہاں اندھیرا، گھٹن اور مایوسی تھی، لیکن حضرت یونس نے توبہ اور دعا کا دامن نہ چھوڑا۔ حضرت یونس کی دعا۔ حضرت یونس نے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لیا آلائے الویا انتے سابہنے کے آنون کانتم نے الظلمنے۔ سورۃ الانبیاء، آیت 87۔ یہ دعا آج بھی ہر مصیبت اور پریشانی میں مجرب ہے۔ نجات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی توبہ قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو کنارے پر الفاگل دے۔ مچھلی نے حضرت یونس کو ساحل پر الفاگل دیا۔ وہ کمزور، بیمار اور نحیف ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کدو کا درخت اگا دیا تاکہ حضرت یونس سایہ میں آرام کرے۔ دوبارہ نبوت کی تکمیل۔ جب حضرت یونس صحت یاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ اس بار ان کی قوم نے انہیں خوشی سے قبول کیا، ان کی بات مانی اور ایمان لائے۔ حضرت یونس کا مقام قرآن میں۔ حضرت یونس کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ 1 سورۃ یونس، 2 سورۃ الانبیاء،
3 सूरत अल-साफ़त। 4 सूरत अल-क़लम। ये वाक़या अल्लाह ताला की रहमत, बंदे की तौबा और कौम की इज्तिमाई नदामत का अजीम सबक देता है। हज़रत उनस से सीखे गए असबाक। 1 अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए। 2 अल्लाह की रज़ा के बगैर किसी फैसले पर अमल न करें। 3 तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। 4 सच्चे दिल से दुआ की जाए तो अल्लाह फौरन सुनता है। 5 कौम की इज्तिमाई तौबा अज़ाब को टाल सकती है। 6 मुश्किल वक्त में भी अल्लाह को पुकारना चाहिए। हज़रत उनस और जदीद इंसान। आज के दौर में हज़रत उनस का वाक़या हमें यह सबक देता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी की कुश्ती में तूफ़ान देखें तो अल्लाह को याद करें। जब हमें गुनाहों का एहसास हो तो फौरन सच्चे दिल से तौबा करें। अगर हम अंधेरों, मायूसी, गुनाह, परेशानी के में गिर जाएं तो इज़्ज़ुन्नून की दुआ पढ़ें। हज़रत उनस का नाम बाकी अंबिया के साथ हज़रत मोहम्मद को हुक्म दिया गया। फ़ैसबनर उमेया से बेरे अवलावा अल-आज़म ने अल-रवासल अल-अहक़ाफ़ 35 और एक जगह फरमाया वाला तेवान वैसे अहनबन अल-हाविद अल-क़लम 48 यानी ए नबी अब सब्र करें और साहिब अलहूत उनस की तरह जल्दबाजी न करें। हज़रत उनस की वफ़ात। कुरान व अहादीस में हज़रत उनस की वफ़ात की जगह का तफसीली ज़िक्र नहीं, लेकिन बाज़ मुफस्सरीन के मुताबिक वो नौ ही में फौत हुए और वहीं दफन हुए। आज भी इराक में हज़रत उनस का एक मज़ार मौजूद है जिसकी बड़ी अक़ीदत से ज़ियारत की जाती है। नतीजा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर पहलू हिदायत, सब्र, तौबा और अल्लाह पर तवक्कल का पैगाम है। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हों, अल्लाह से रुजू करें। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हों। मुसीबत में भी अल्लाह का ज़िक्र जारी रखें।